اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے تھی، لیکن جب ہم اپنی طرف غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمیں اس بات کا کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایک ایسی امت ہو جو دوسروں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی تم لوگوں کے لیے ایک معیار ہو، نمونہ ہو، لوگوں کی اصلاح کے لیے تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو اور نیکی کا حکم دیتے ہو۔ آئیے میں ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ اسلام کو پھیلاؤ، یعنی جب آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کرو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دوسرے شخص کو جس سے ہم ملتے ہیں اس کو السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم اس کو کہہ کیا رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان ایک مثالی کردار کا حامل ہو سکتا ہے۔ میری نظر میں جب ہم اپنے مسلمان بھائی کو السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم اس سے عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اے میرے بھائی، تجھے میری طرف سے ہر قسمی امان حاصل ہے، میں تیرا کوئی نقصان نہیں کروں گا، تیرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کروں گا، تو مجھ پر اعتبار کر سکتا ہے۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ہم سلام بھی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دغا بھی دیتے رہتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، سب کرتے ہیں اور اسلام بھی کرتے ہیں۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا۔ میں اس وقت میٹرک پاس کر چکا تھا، یہ 1968 کی بات ہے، اور میں ملنے کے لیے اپنے ماموں کے ہاں گیا ہوا تھا۔ کسی کام سے میں اور میرا ماموں دونوں ہم راستے پہ جا رہے تھے۔ آگے سے ایک آدمی ملا اور اس نے میرے ماموں کو السلام علیکم کہا، لیکن میرے ماموں نے کیا کہا آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ میرے ماموں نے اسے کہا کہ میں تمہارا سلام قبول نہیں کر سکتا، میں تم پر وعلیکم السلام نہیں کہوں گا۔ اس شخص نے پوچھا کیوں بھائی، ایسی کیا بات؟ میرے ماموں نے کہا میں بھائی تم سے ناراض ہوں، اس لیے میں تمہارا سلام قبول نہیں کرتا۔ دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں، اسی وقت باتیں کرنے کا دونوں میں صلح ہو گئی۔ صلح ہونے کے بعد دونوں نے آپس میں گلے ملے اور وہ غصہ ناراضگی ختم ہو گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میں میٹرک پاس کر چکا تھا، اور آج تک یہ بات میرے ذہن میں محفوظ ہے کہ السلام علیکم کا کیا مطلب ہے اور ہم دوسرے آدمی سے کیا عہد کرتے ہیں۔ اس کا یہی عہد ہے، ہم جب دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں تو جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ ہم کہتے ہیں اے میرے بھائی، تجھے میری طرف سے امان حاصل ہے، میں تیرا کوئی نقصان نہیں کروں گا، تم سے کوئی زیادتی نہیں کروں گا، تم مجھ پر اعتبار کر سکتے ہو۔ اب اگر آپ غور کریں، کیا جب ہم دوسرے شخص کو، دوسرے مسلمان بھائی سے یہ عہد کرتے ہیں کہ میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میں تیرا نقصان نہیں کروں گا، تجھ سے زیادتی نہیں ہوگی، اور اس کے بعد اگر اس کے ساتھ زیادتی ہو، اس کا نقصان ہو، تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور اس کی سزا کس کو بھگتنا پڑے گی؟ ہم میں سے ہر کوئی، جن میں میں بھی شامل ہوں،
मैं अपने आप को इससे बड़ी जुम्मा करार नहीं देता। हम दूसरे शख्स को मिलते हैं, दूर से अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, लेकिन जो अस्सलाम वालेकुम का वादा हम कर रहे होते हैं, हलफ ले रहे होते हैं, उसकी परवाह नहीं करते। मेरे भाइयों, मैं समझता हूँ, मैं आपसे भी ये गुजारिश करता हूँ और ख़ुद भी मैं कोशिश करता हूँ कि जिस शख्स, जिस भाई, जिस मुसलमान भाई को मैं अस्सलाम अलैकुम कहूँ और उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो, मैं अपने इस अहद को पूरा करूँ। और मुझे यकीन है, अगर हम सिर्फ इसी बात को लेकर, इसी अहद को पूरा करने लगे, तो मुसलमान उम्मत एक अजीम उम्मत होगी और हम कामयाब व कामरान होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यही एक बात थी जो मैं आपसे कहना चाहता था, जो मैंने आपको वो सूझा कर दी है। उम्मीद है आप इस पर गौर करेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। खुदा हाफिज।